اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج تفسیر کے لیے سورہ بقرہ کی 102ویں آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام رہا، ان پر جو تہمت رہی، ان کی شخصیت کے تعلق سے تاریخی طور پر جو غلط بیانی چلی آ رہی تھی تورات کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے، اس غلط فہمی کو قرآن کریم کے ذریعے سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے پاس انبیاء کرام کی وہ عظمت، وہ تقدس، وہ احترام، وہ تعظیم و تکریم نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ اسلام نے، شریعت محمدی نے انبیاء کرام کا جو مقام، جو مرتبہ، ان کی جو عظمت بیان کی، تورات اور انجیل میں اس انداز سے نہیں ہے۔ ویسے تو تورات ہو یا انجیل ہو، وہ آیتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہ گئیں، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ کلمے کو بھی بدل دینا، الفاظ کو بدل دینا، آیتوں کو بدل دینا، آیتوں کے معانی اور مطالب میں اپنی طرف سے دوسرے معنی بتلا دینا، اور کچھ آیتوں کو ظاہر کرنا، کچھ آیتوں کو چھپا دینا، کچھ آیتوں پر ایمان رکھنا، کچھ آیتوں پر ایمان نہ رکھنا، یہ یہودیوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ حضرت مسیح کی کوئی امت، کوئی قوم، کوئی ایک خاص کمیونٹی ایسی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے ہیں یہودیوں کی طرف۔ قرآن نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑیوں کو، منتشر بھیڑیوں کو، بکریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گویا انجیل اس معنی میں ہے کہ تورات میں یا یہودیوں نے اپنی طرف سے جو تبدیلیاں کی ہیں، جو بگاڑ پیدا کیا ہے، ان کی اصلاح کر کے ان کو درست کرنے کے لیے اللہ نے ان پر انجیل بھی اتاری اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہودیوں کی تاریخ بڑی شاندار بھی رہی، بہت افسوسناک بھی رہی۔ ان کی تاریخ میں عروج بھی رہا، زوال بھی رہا۔ عروج کے معنی ترقی، انتہا پسندی، کافی اونچائی پر چلا جانا، پھر پستی کی طرف آنا، نیچے گر جانا، زوال کی طرف پہنچ جانا، ساری ترقیاں بند ہو جانا، جس کو دو لفظوں میں کہا جاتا ہے عروج اور زوال۔ یہ عروج اور زوال تاریخ کے مختلف قوموں میں رہا ہے۔ ان کی ترقی ہوتے ہوتے پھر زوال، زوال بھی زوال، انتہائی پستی، اس پستی کے بعد ختم ہو گئی یا پھر نئے طریقے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر ترقی کا دور۔ بنی اسرائیل کی تاریخ 4000 سال پر پھیلی ہوئی۔ انتہائی عروج کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کے اندر زوال آتا چلا گیا۔ یہ حالت مسلمانوں کے ساتھ بھی رہی۔ جب زوال آ جاتا ہے تو ہمتیں پست، حوصلہ ختم، نئی تعمیر، ترقی کچھ بھی نہیں، جمود یعنی ٹھہراؤ، تعطل، گویا فالج زدہ، اس طریقے سے رہ جاتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ میں بھی ایسا ہی دور آیا۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر بڑی اونچی بات کہی تھی، ترقی قوموں کی زندگی اسی وقت ہے کہ ان کے اندر کشمکش رہے، انقلاب رہے، عروج اور زوال رہے، پستی بھی رہے، اعلیٰ بھی رہے۔ چنانچہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، قوموں کی زندگی کشمکش سے جڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ دو شعر میں بڑی اہم بات مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہہ دی، دنیا جہاں کی قوموں کے تعلق سے بھی انہوں نے کہا، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ امم کہتے ہیں امت کو، امت کہتے ہیں قوم کو، روح امم قوموں کی روح، قوموں کی زندگی، قوموں کی قوت، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ہمیشہ انقلاب آتے رہنا چاہیے، ایک ہی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، یہ کہا موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب۔
جس زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا، پستی آ گئی، کوئی ترقی اور اہمیت، فکر، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو گویا وہ زندگی نہ ہے، موت۔ بڑی اونچی بات ہے، موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ یہ شعر کی تفسیر یہودیوں کی تاریخ رہی، عروج بھی رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کے اندر زوال آتا چلا گیا۔ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ نے بہت بڑے علاقے کی سلطنت اور حکومت دی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی تاریخ کا عروج، اتنا عروج کہ اس کے بعد وہ نیچے آتے چلے گئے۔ وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت داؤد کے صاحبزادے بیٹے سلیمان کو اتنی وسیع حکومت عطا فرمائی، ساری روئے زمین پر حکومت رہی، نہ صرف انسانوں پر، چرند پرند درند حیوانات، جنات، جنوں پر بھی حکومت۔ چنانچہ سورہ سبا میں ہے جنوں پر ان کی حکومت کیسی رہی، جنوں سے انہوں نے کیا کیا کام لیا، وہ پوری تفصیلات آ رہی۔ حیوانات سے بات چیت کرنا، حیوانات کے مسائل کو حل کرنا، بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب اس آیت طیبہ میں بنی اسرائیل کا زوال، پستی، بالکل نیچا پن، ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات آئی۔ پدرم سلطان بود، آج بھی ہمارے اندر مزاج ہے، ہمارے باپ دادا بادشاہ تھے، داداؤں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تاج محل بنائے، وہ بنائے، یہ بنائے، لیکن آپ کیا کریں، خالی ان کی کہانی سناتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ زوال ہے، یہ بالکل وہی حالت ہے جو یہودیوں کی رہی۔ اور دوسری بات ایک اہم ترین یہ ہے، جب زوال آ جاتا ہے، جب پستی آ جاتی ہے، محکومی اور غلامی آ جاتی ہے، تو حوصلے، ترقی، مر مٹنا، انقلاب، قربانی، یہ سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ قوم اس منزل پر جب آ جاتی ہے تو اس کے اندر منتر، فضوں، جادو، اس قسم کی چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، عملیات کی طرف پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا، یہودیوں کی تاریخ میں بھی ایسا ہی چلا۔ وہی چیز یہاں پر بتلائی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بات یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو بتلایا، جادو انہوں نے سکھلایا، سحر انہی سے بتلایا گیا، وہ سب انہوں نے ہی کیا۔ یہ چیز صدیوں سے دھرائی جاتی رہی۔ یہودی اس کو ایسے سمجھ رہے تھے گویا تورات کا حصہ ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا ہے کہ سلیمان نے ایسا کچھ نہیں کیا، وضاحت کر دی۔ وہ چیز آ رہی، آگے بتلانا چاہتا ہوں۔ تو آیت کا مطلب ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تتلو کے معنی ہیں، یہ لفظ تلاوت سے ہے۔ تلاوت کا معنی آپ بھی سمجھتے ہیں، پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں بھائی، کیا مطلب؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایک معنی تلاوت کا لیا گیا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تتلو کا معنی پڑھنا، تلاوت کرنا ایک معنی، دوسرا معنی پیروی کرنا، اقتداء کرنا، اور ایک تیسرا معنی ہے بہتان، بہتان لگانا، بہتان کے پیچھے پڑ جانا، بہتان باندھنا۔ بہتان کا معنی اس کی بھی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں۔ دو لفظ ہیں عربی زبان میں، قرآن میں بھی ہیں، یہ دونوں لفظ حدیثوں میں بھی ہیں۔
ھذا بہتان عظیم قرآن کریم میں آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، غیبت کے تعلق سے بھی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اب غیبت کیا ہے، بہتان کیا ہے؟ دو لفظ۔ غیبت عیب ظاہر کرنا، اس آدمی کے پیچھے جس آدمی کے اندر عیب ہے، کسی شخص میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری بھی ہے، اس کی غیر حاضری میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، چور ہے، بدکاری کرتا ہے، یہ معنی ہے۔ ان جو بات کہہ رہا ہے اس کے اندر موجود ہے، جھوٹی بات نہیں۔ ایک آدمی میں چوری کی عادت ہے، کریم صاحب چور ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے پیٹھ کے پیچھے کوئی کہے کہ کریم چور ہے، کوئی غلط بات نہیں، چور ہے یقیناً، لیکن اسلام نے اس کو بھی منع کیا۔ یہ ہے غیبت، آدمی کے پیٹھ کے پیچھے اس کا نقص اور عیب بیان کرنا۔ یہ اور مسئلے الگ ہیں، کہیں اس کا عیب بیان کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ آئے، کسی کو نقصان نہ ہو، اس قسم کی بات ہے۔ بعض موقعوں پر عیب بیان کرنے کی گنجائش، بچی کا رشتہ ہے، کوئی آ کر پوچھے بھائی وہ کیسا آدمی ہے، آپ کہے بھائی اس کی پیٹھ پوچھے میں کیوں غیبت بیان کروں، ایسا نہیں، وہاں آپ کو بتلانا پڑے گا ان کے اندر یہ عیب ہے۔ آپ کسی سے کوئی امانت کا معاملہ کر رہے ہیں، لین دین ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کیسے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں، کچھ لین دین کا معاملہ ہے، کیسا آدمی ہے۔ اب کیسے وہ، حالانکہ وہ غلط ہے، دھوکے باز ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ زبان بند رکھیں تو یہ غلطی، وہاں بتلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی اس کے بڑے اصول قاعدے ہیں، کن حالتوں میں کس کا عیب ظاہر کرنا چاہیے، کب ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیبت کا معنی ہے۔ یہ ایک بہتان ہے۔ بہتان کا مطلب ہے کسی آدمی میں وہ عیب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے۔ کوئی آدمی بدکار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں زانی ہے، بدکار ہے، دھوکے باز ہے، خیانت کرنے والا ہے، بدمعاش، اس کے اندر وہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بہتان، اس کو اسلام نے، قرآن نے بہت بڑا گناہ بتلایا۔ کسی پاک دامن عورت پر کہہ دینا کہ یہ فاحشہ ہے، کسی نیک آدمی کو کہنا کہ یہ بدکار ہے، یا کسی ایسے آدمی کہنا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ ہے، حالانکہ وہ آدمی نہیں، اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ بہتان۔ تو یہ لفظ ما تتلو الشیاطین کے اندر تین معنی آ رہے ہیں۔ ایک معنی پڑھنے کا آ رہا ہے، ایک معنی پیروی کرنے کا آ رہا ہے، اور ایک معنی بہتان کا۔ اب یہاں پر بہتان ہی کے معنی لے لیے گئے ہیں۔ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہود پیروی کرنے لگے اور وہ پڑھا کرتے تھے، شیطان نے جو کچھ ان کو پڑھایا تھا، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں ایسا ہوا۔ بعد میں کہا جا رہا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے نہ انہیں سحر بتلایا، نہ جادو کی تعلیم دی، نہ انہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو بہتان تھا، جو تہمت باندھی جا رہی تھی، جو کفر لگایا جا رہا تھا، اس کو قرآن نے دور کر دیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی عرب معاشرے میں آ رہی تھی، اس کو بھی قرآن نے پہلی مرتبہ دور کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما،
حضور کے آنے سے پہلے عرب کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، ہم ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم یہودی ہیں۔ نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں چونکہ وہ عیسائی ہیں۔ یہودی اور عیسائی تو اسلام سے پہلے کے مذاہب ہے۔ یہودی تو 4000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں، عیسائی صرف 600 سالہ تاریخ رکھتے ہیں اسلام سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے۔ تو یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کر رہے تھے۔ یہودی فخر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں وہ چونکہ وہ یہودی۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں چونکہ وہ عیسائی۔ سب کے دماغوں میں وہی بات دھرائی جا رہی تھی صدیوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لانے کے بعد آپ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، پہلی مرتبہ یہودیوں کی تاریخ میں، عیسائیوں کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی نہ ہونے کا اعلان، عیسائی نہ ہونے کا اعلان دونوں جماعتوں سے نکال کر اسلام نے بتلا دیا ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم دین حنیف پر رہے، ابراہیم علیہ السلام موحد رہے، ابراہیم علیہ السلام مومن رہے۔ یہی معاملہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بابل میں بھی آیا ہے اور یہودیوں کی کتاب میں بھی آیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے ان کتابوں سے قرآن کی تفسیروں کے اندر اس کو جگہ دی۔ میں وہ دونوں کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، ریسرچ تلاش آخر بائبل میں کیا ہے اور تورات میں کیا ہے تو ضرور اس کی طرف توجہ دیں۔ میں نے بھی براہ راست دونوں کتابوں کی طرف نہیں دیکھا ہے چونکہ ان کے اقتباسات، ان کے پیراگراف ہمارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، تورات کی آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے، انجیل کا بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ اگر وہ اصل کتابوں کی طرف جائیں گے وہ تو عبرانی زبان، ہبرو زبانوں میں ہے۔ اب وہ عبرانی زبان یروشلم وغیرہ کے علاقوں میں یہودیوں کے پاس رہے، عیسائیوں کے پاس بھی رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی کہ اپنی اصلی کتابوں کو اسی زبان میں پڑھنا چھوڑ دیا، ترجمہ کرنے لگے، آنے والی نسلیں ترجمے پر ہی رہی۔ آج انجیل دنیا کی ساری زبانوں میں ہے، لیکن اس زبان جس میں مسیح کی زبان تھی آج اس کے نسخے کہاں ہیں پتہ نہیں۔ تورات جو عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تورات کی بھی کئی چیزیں ان کے پاس رہیں لیکن اصلی نسخے کہیں موجود نہیں۔ تو بہرکیف یہ بات ہے، یہودیوں کے پاس انبیاء کرام کا کوئی مقام ہی نہیں، ایک عام انسان کی طرح ان کا ذکر ہوتا ہے، چنانچہ ان کی کتاب کے اندر جو ذکر آیا ہوا ہے وہ بھی اسی انداز سے ہے، وہ عبارتیں میں اسی انداز سے پڑھ کر میں اس لہجے کو بدل دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہود و نصارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، حضرت سلیمان کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں کہ بر و بحر پر ان کی حکومت رہی۔ بر کا مطلب خشکی، بحر کا مطلب سمندر، گویا زمین دو حصوں میں ہے، ایک سوکھا حصہ ہے، ایک پانی کا حصہ۔ بر سوکھا، بحر تر سمندر پانی، تو پانی اور خشکی دونوں پر ان کی حکومت رہی، ان کی اتنی بڑی فرمان روائی تھی، یہ تھی وہ تھی۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے وہی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان، انہوں نے حضرت بھی نہیں لکھا ہے، خالی سلیمان، آخر عمر میں سلیمان نے توحید کو چھوڑ دیا،
توحید کو چھوڑ دیا گویا مشرک ہو گئے۔ توحید پر قائم رہنے والا موحد، شرک پر قائم رہنے والا مشرک، کفر پر قائم رہنے والا کافر، نفاق پر کھڑا نہیں رہنے والا منافق، ایمان پر کھڑا نہیں رہنے والا مومن، یہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا سلیمان نے توحید چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا الزام ہے، توحید چھوڑ دیا تو گویا کیا ہو گئے، وہ موحد نہیں رہے، توحید ان کے پاس نہیں رہے، اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ اگر لکھتے ہماری اردو زبان کے اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ عظمت ہوتی، وہی صیغے وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ تو پھر دوسری سب سے بڑی گھنونی بات، حضرت سلیمان نے اپنی بیویوں میں سے ان بیویوں کی طرف توجہ دی جو مشرک ہیں۔ پیغمبر کبھی مشرک بیوی کو اپنے نکاح میں لا ہی نہیں سکتا۔ ہمارا پورا عقیدہ اہل اسلام کا مسلمان، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی مشرک بیویوں کے جو خدا تھے، بت ہو یا اور جو بھی پرستش کا ذریعہ رہا ہو، آگ ہو یا پانی ہو یا سورج ہو، ستارے ہو، جو بھی ہو، لفظ انہوں نے لکھا ہے باطل خدا، باطل خداؤں، باطل معبودوں، یہ لفظ باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگا۔ چنانچہ بائبل میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ دیکھیے کتنی غلط بات ہے۔ اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا تصور کسی ولی ایک نیک بزرگ کے بارے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں سلیمان جو فرعون کی بیٹی تھی، فرعون بولے تو موسیٰ کے زمانے کا فرعون نہیں ہے، فرعون کا لقب کئی بادشاہوں کا ہے، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے فراعنہ مصر، مصر کے فرعون، کئی بادشاہ ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کا نام الگ ہے، ہر بادشاہ کا نام الگ ہے، لیکن وہ مشہور ہو رہا ہے فرعون کے نام سے۔ موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کو بھی فرعون کہا گیا۔ تو یہاں لکھا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے فرعون کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان ان کے عشق کا دم بھرتے رہے اور اس کی بیویوں نے، یہ مشرک بیویاں جتنی بھی تھیں، سلیمان کے دل کو پھیر دیا۔ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا، معاذ اللہ ان کے الفاظ ہیں، سلیمان جب ضعیف ہو گئے، عمر کی آخر کو پہنچ گئے، تو اس کی بیویوں نے اس کے دل میں غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، ان کا دل خدا کی طرف نہیں رہا۔ سلیمان نے خدا کو چھوڑ دیا، سلیمان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کا دل اسرائیل کے خدا سے پھر گیا۔ اسرائیل کا خدا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کل کی تفسیر میں آیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کا خدا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کا بھی خدا، ہمارا بھی خدا، سارے پیغمبر خدا۔ تو اتنی بات انہوں نے کہی، انہوں نے اسرائیل کے خدا کو چھوڑ دیا، یہ بات ان پر آئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور قرآن نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے نہ جادو سکھلایا نہ سلیمان نے کفر کیا۔ اس کے آگے اور تفصیل آتی ہے، وہ عبارت پڑھ کر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر پھر کل ہونے والی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے لوگوں کو سحر سکھلایا، جادو سکھلایا۔ یہ سلیمان علیہ السلام زمانے کی بلا تھی، وہ سارے بائبل کے اندر جادو۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے بھی کیا کیا؟ 2 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ 2 فرشتے ان سے کہہ رہے تھے کہ سحر مت سیکھو،
یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے نقصان ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور شیطان کے اس میں آ کر سحر، جادو سب سیکھنا شروع۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ بابل ایک قدیم بستی ہے، دنیا کی بڑی قدیم بستی، اس بستی میں اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک ہاروت اس کا نام ہے ایک فرشتے کا، دوسرے فرشتے کا نام ماروت ہے۔ وہ بابل میں پہنچ کر لوگوں کو کہنے لگے تمہیں ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو سکھلا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خود بلکہ وہ دونوں فرشتوں نے کہا انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، تمہیں کبھی ان باتوں کی طرف مت سیکھو۔ لیکن بائبل میں ہر کوئی جادو سیکھ رہا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، وہاں کے بچے اتنے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت جبرائیل کا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حکایت کے طور پر یہ بات آئی ہے، ممکن ہے ضعیف بھی ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پوچھے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر ذرا بتاؤ جبرائیل کہاں ہے؟ تو فوراً اس نے شہر میں اتنا ایکسپرٹ تھا، حساب ڈالا کر رکھا ہے کہ جبرائیل اس وقت آسمانوں پر نہیں زمین پر ہے۔ دیکھیے کتنی ترقی کہاں، اچھا زمین پر ہے، پھر زمین پہ کون سے حصے میں ہے تم بتلا سکتے ہو؟ پھر اس نے حساب ڈالا، کہا کہ اب 2 ہی آپشن ہیں، یا تو جبرائیل میں ہونا یا تو آپ ہونا۔ میں تو جبرائیل نہیں، یقیناً آپ ہی جبرائیل۔ ایک نقل کیے ہیں، مبالغے کی بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ روایت غلط یا من گھڑت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس معنی میں صحیح ہے کہ سحر اتنا پھیل گیا تھا، جادو منتر جسے فسون کہتے ہیں فارسی زبان میں، اتنا کہ بچہ اسے واقف ہو رہا تھا۔ یہی چیز تھی، وہی بات۔ اور وہ جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ ما یفرقن به بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، جھگڑے۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیوں؟ دوسرے اور بھی تھے، یہ میاں بیوی کے جھگڑے سے اولاد میں جھگڑا، میاں بیوی کے جھگڑے سے نسل میں جھگڑا، اور وہ جھگڑے چاروں طرف پھیل سکتے۔ اسی لیے گویا یہ میاں اور بیوی کا جھگڑا بنیادی ہے، یہ جھگڑے وہاں سے نکل کر عورتوں میں، خاندان میں، دونوں طرف کے لوگوں میں پھیلنے والے تھے۔ اب یہ سحر کیا چیز ہے؟ وہ دونوں فرشتے آنے کے روکنے کے باوجود یہ سیکھ رہے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سحر کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ تفصیلہ ذرا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں اس گفتگو کو یہیں ادھوری چھوڑ کر کل میں اس کو انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے معانی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ گفتگو اسی پر ختم ہے، یہیں میں اپنی بات میں مکمل کر دیتا ہوں۔ آج ایک بڑی خوشخبری یہ ہے، کسی محلے کے قدیم باشندے، اس جماعت کے باشندے، ان کے والد بھی یہیں تھے، سید محی الدین عرف جانی بادشاہ صاحب، سنار کے کاروباری تھے، ان کے صاحبزادے سلیم ہے، وہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ۔ اس لیے سب کی خواہش رہی، ان کے دوست و احباب کی، یہاں کے محلے کے چند لوگوں کی، کہ جب یہ سفر پر جا رہے ہیں تو ان کے لیے مسجد میں دعا کا اہتمام کریں، چونکہ وہ اسی محلے کے، بلکہ اس مسجد کے کبھی وہ ممبر اور مجلس کی کمیٹی میں بھی رہے، اس اعتبار سے وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم سب ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔